الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد حمد و صلوات معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا داتا صاحب علی حجویری، حضرت علی بن عثمان جو معروف و مشہور ہیں داتا صاحب کے نام پاک سے، ان کی شخصیت کے حوالہ سے ہے۔ دو آیات مبارکہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہیں۔ قرآن کی روح سے ہم عظمت اولیاء کاملین سمجھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی تعلیمات پہ بات کریں۔ سب سے پہلے آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو پہلی میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس بات پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے پھر ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور آگے یہ عرض کرتے ہیں کہ تمہیں نہ کوئی خوف اپنی ذات کا ہے، نہ غم اپنوں کا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس جنت کا وعدہ اللہ نے تم سے فرما رکھا۔ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی اپنی ذات کا خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کسی اور کا غم ہے۔ اب یہ دو آیات میں نے مختلف مقامات پہ تلاوت کی ہیں۔ یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ لفظ ہے اولیاء کا، اور اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں مالک کو، ولی کہتے ہیں قریبی کو،
ولی کہتے ہیں سرپرست کو۔ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ بوقت نکاح پوچھا جاتا ہے لڑکی کا ولی کون ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے لڑکی کا ولی کون ہے۔ امام صاحب جو ہوتے ہیں، جو نکاح خواہ ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی لڑکی کا ولی کون ہے، لڑکی کا سرپرست کون ہے، اس کو بلایا جائے۔ تو وہاں ولی کا، لڑکی کے ولی کا معنی کیا ہوا؟ جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کا مالک ہے۔ یہ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ولی بمعنی قرب تقرب کے بھی آتا ہے، یہاں پر یہ معنی بطور قریبی کے بھی آتا ہے کہ اس بچی بیٹی کا قریب ترین رشتہ دار کون ہے، باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا تایا چاچا ماما جو بھی ہے۔ اور تیسرا معنی ہے دوست۔ اب ظاہر ہے یہاں جو معنی آیا الا ان اولیاء اللہ، اب بندہ تو اللہ کا سرپرست نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا۔ اب باقی دو معنی ہی بچتے ہیں، یا قریب والا یا دوستی والا، یا قرب والا یا دوستی والا۔ پہلا تیسرا معنی تو نکل گیا، کیونکہ اللہ سب کا مالک ہے، کوئی رب کا مالک تو نہیں ہے۔ باقی دو معنی بچ جاتے ہیں۔ دونوں معنی کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندے کے ساتھ رب کا دونوں معنوں میں سے کون سا تعلق ہے، وہ تعلق بنتا کیسے ہے، اور اگر وہ تعلق جڑ جائے، بن جائے، تو پھر اللہ اس تعلق کی وجہ سے اس بندے کو مقام کے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی، اور انشاءاللہ اگر آپ قرآن کی روشنی میں میرے ساتھ چلتے جائیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا مزاج جو بزرگوں والا صوفیانہ ہے، اور صوفی جو ہوتے ہیں وہ کسی فرقے کے داعی نہیں ہوتے۔ صوفی کی تعلیم پہلی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہر چیز سے بالا تر ہوتا ہے، اور اس سے بالا تر ہو کے ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ پہلا معنی اللہ کا قرب، قریب۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ قریب، قرب۔ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کا قرب لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ داتا صاحب کی تعلیمات سے اس آیت کی پہلے تفسیر ہم سیکھیں۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ڈھول ڈھمکا بجانا ہی داتا صاحب کی تعلیم تھی۔ استغفر اللہ۔ آج جو مزاج بن گئے، آج جو درباروں پہ کام شروع ہو گئے، لوگوں نے شروع کر دیے، لوگوں نے سمجھنا یہ شروع کر دیا کہ جو یہ مزار والا ہے اس کا بھی یہ کام تھا۔ اگر ایسا کام ہوتا تو اس کا دربار مزار نہ ہوتا، اس کا کام کچھ اور تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ ہم نے وہ کام دیکھنا ہے، ہم نے وہ بات دیکھنی ہے، ہم نے وہ عمل دیکھنا ہے۔ آج اگر 950 سال گزر جانے کے بعد 100 سال بڑے ہوتے ہیں، یہاں تو 9.25 سال گزر گئے، اتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی علی حجویری کا نام بچے بچے کے دل میں ہے۔ ادب کی وجہ سے تو سوچنا تو چاہیے نا، یہ کیا طاقت ہے، یہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے ان نیک بندوں کا نام آج بھی نسل در نسل ہمارے دلوں میں زندہ کیوں ہے۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو اپنے دادے کے دادے کی قبر کا بھی پتہ ہے؟ میرا نہیں خیال کسی کو پتہ ہو۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں بزرگ، کہتے ہیں دادے دی قبر کا ہم نہیں پتا تھے، دادے دی دادے کا کتنے پتہ ہونا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو حالات ہیں بھائی، چوتھی نسل کے بعد تیسری نسل کا ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، ان کے لیے کبھی جا کر فاتح خوانی نہیں کی، ان کے لیے کبھی جا کے دعا نہیں کی۔ باپ کی قبر پہ بھی چلے جائیں تو بڑی بات ہے، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں بڑی بات ہے، تو پردادے کی قبر پر جانا اور جا کے نشانی یاد، یہ تو بڑی انکا چیز ہے۔ بھائی وہ رشتہ دار تھا، اس کی نسل تھی، اس سے وراثت بھی ملی، اس سے پراپرٹی بھی ملی، اس کی وجہ سے پہچان بھی معاشرے میں ہے، قبیلے کی پہچان بھی ہے، اس کی نشان قبر بھی بھول گیا۔ لیکن علی حجویری سے نہ برادری کا رشتہ،
نہ خون کا رشتہ، نہ ظاہری کوئی جائیداد والا رشتہ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 950 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہر ایک کو پتا ہے علی حجویری کون ہے۔ اور جناب میٹرو سے گزرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، وہاں سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، لوگ سارے ادھر منہ کر کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں رک کے گاڑیوں میں بائکس پہ رک کے، جب میں وہاں اورینٹل پڑھتا ہوتا تھا تو وہیں میرا گزر ہوتا تھا یونیورسٹی جاتے ہوئے، تو وہاں روک کے بائک پہ ہیلمٹ بھی پہنا ہوتا تھا، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے دعا کر کے پھر آگے گزرتے تھے۔ سوال یہ ہے وہاں روکتا کون ہے، ٹھہراتا کون ہے، دعا کے لیے مجبور کون کرتا ہے؟ کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کوئی بین بھی نہیں ہے، نہ کسی کا اعلان ہوتا ہے گاڑی میں کہ جناب دادا کا مزار آ گیا ہے سلام کر لو یا یہاں پہ دعا کر لو، کوئی اعلان بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی وہاں روکتا ہے، بس خود دل کرتا ہے سلام کرنے کو بھی، دعا کرنے کو بھی، قرآن پڑھنے کو بھی۔ تو یہ جاننا چاہیے یہ کون سی طاقت ہے جو ہمارے دلوں میں یہ ڈال رہی ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص آتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رہے، اس کے لیے بھی لوگ دعا کریں، جب اس وہاں سے لوگ گزریں تو اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ ہماری یہ طلب ہونی چاہیے، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے۔ تو ایسی طلب کیسے اور پوری کیسے ہوگی؟ آئیے قرآن کی جو پہلی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پہ غور کیجیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ قرآن کے یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا، جس شخص نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اچھا رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ بھی سمجھ لیں، رب یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، قرآن کی سب سے جو پہلی سورہ ہم تلاوت کرتے ہیں وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آغاز بھی دوسرے کلمہ یہی ہے الحمد رب عالمین۔ دوسرا کلمہ قرآن کا پہلی سورہ مبارکہ میں رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ اب یہاں رب نے وہ لفظ استعمال فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ مولا تو نے یہاں لفظ رب ہی کیوں استعمال کیا؟ کوئی اور لفظ بھی تو آ سکتا تھا۔ فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانی ضروریات کی بنیاد پر لوگ بہت کچھ اپنا کھو بھی دیتے ہیں، لوگ بہت کچھ کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں، چونکہ پیٹ پالنا ہے، مال و زر کی بات ہوتی ہے، بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ رات اندوری صاحب کا مجھے ایک شعر یاد ہے، مصرع اس کا میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے گزار لی فقیری میں زندگی لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ مقصد کیا تھا کہ پہلی چیز جہاں پہ لوگ ضمیر بھی فروش کر دیتے ہیں، اپنا ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں، زبان بھی بیچ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ مال و دولت کے لیے، لالچ کے لیے، نفع کے لیے، کاروبار کے لیے، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جملے اور ضمیر تک کا سودا کر دیتے ہیں، کس کے لیے؟ دولت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو انسان کے سب سے زیادہ گمراہ ہونے کا سب سے اہم چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ سب سے پہلا مال کا فتنہ۔ لوگ مال کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لوگ مال کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، لوگ مال کی وجہ سے خوشامد کرتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں اگر آپ غور کریں معاشرے کے اندر جو اخلاقی گراوٹیں ہیں، سب کی بنیاد کہاں پہ آ کے رکتی ہے؟ مال پر، مال پہ آ کے رک جاتی۔ اور قرآن نے اس کو کہا بھی ہے، بڑی آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم، اولاد بات نہیں ہے، یہاں بڑے لوگ ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہے لیکن مال کی طلب سب میں، تو فرمایا بڑی آزمائش ہے، مال پہلے ہے وہ بڑی آزمائش، پھر اس کے بعد اولاد ہے۔ اب رب نے فرمایا سب سے جو بڑی آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال، دولت، زر اور جو چیز اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ان چیزوں سے بالا تر ہو گیا، ایک چیز ہے مال، دولت، حرص، طمع، لالچ۔ فرمایا جو اس سے بالا تر ہو کے اس نے کیا کہا؟ قالوا ربنا اللہ، کہا دنیا کا مال و زر کچھ نہیں ہے، پالنے والا کوئی کچھ نہیں ہے، میرا پالنے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔
یا رسول یا علی مرتبہ سامعین، اب یہ جملہ بول لینا بڑا آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں یاد رکھیے گا، اسلام پریکٹیکل ہے، اسلام عملی دین ہے، اسلام عملی دین ہے، اس کو عمل میں لے کے آئیے۔ اسلام صرف اقوال کا نام نہیں ہے، اسلام صرف باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف خطبوں کا نام نہیں ہے، اسلام اس پوری تھیوری کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر لاگو کرنے کا نام اسلام ہے۔ اب کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ شخص کہتا ہے میرا پالنے والا اللہ ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی اور امیر ہے، نہ کوئی دنیا دار ہے، نہ کوئی مالدار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، کوئی اور نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا، فرمایا وہ اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھے کھلانے پلانے والا کوئی اور نہیں ہے، ماں باپ بھی نہ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں جب تک باپ کے دل میں محبت میرا اللہ نہ ڈالے۔ فرمایا قالوا ربنا اللہ، جب سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی اور مجھے دینے والا نہیں ہے، دینے والا صرف اللہ ہے، اور پھر فرمایا ثم استقاموا، پھر اس بات کو کہہ کے صرف کہنے کی حد تک نہیں، اپنے عمل سے ڈٹ بھی جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات ہمیں اتنی پسند آتی ہے، دنیا میں تو اس کی شہرت ہوتی ہے، ہم عرش پر بھی اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا تو بہت چھوٹی چیز پہ رہ گئی، یہ تو بہت کم بات رہ گئی، فرمایا عرشوں میں اب اس کا ذکر ہوتا ہے، عرشوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ زمین پر، میرے مالک کیا ارشاد، حکم کی تعمیل ہوگی، یفعلون ما تؤمرون، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ مولا تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا جاؤ فلاں شہر میں، فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پر، فلاں بستی میں ایک میرا بندہ رہتا ہے جس نے ہمیں اپنا اللہ رب کہا ہے اور اس پر آج تک ڈٹا بیٹھا ہے، آج تک اس پہ قائم ہے، مولا کیا کریں؟ فرمایا جاؤ اس کو میرا سلام کہو۔ اب ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، آ کر اس اللہ کے بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی بڑا نیک ہو جائے، بڑا اچھا ہو جائے، کہتے ہیں جناب یہ بڑا فرشتہ صفت انسان ہے۔ یاد رکھیے انسان بن جائے نا، فرشتوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، فرشتوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ فرشتے تو جناب آ کر اسے سلامی پیش کرتے ہیں، جس کو سلامی پیش ہو رہی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو آ کے سلامی کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس کو سلامی پیش ہو رہی ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ آ کر فورس کو سلامی نہیں کرتا، فورس آ کر بادشاہ کو سلام کرتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، مرد فقیر ہے، جس نے کیا کہا؟ ربنا اللہ ثم استقاموا، شرط یہ ہے وہ ڈٹ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس کے پاس چلے جاؤ اور کیا کہو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے تو نے سارے خوفوں کو اٹھا دیا، مٹا دیا، اور تو نے ہمیں اپنا رب مان لیا ہے، اپنا اللہ مان لیا ہے اور سب سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ بے نیاز جب تو ہوا ہے اور نیاز مند ہمارا بن گیا ہے، اب وہ نیاز مند ذات تجھے ایسا بے نیاز کر رہی ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اب ان کے دلوں میں تیرا چرچا مالک نے ڈال دیا۔ اب تاہ تعلق ہے، تعلق نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں، زبانوں میں، محفلوں میں، گھروں میں، بازاروں میں اب چرچا ہو رہا ہے اس اللہ کے بندے کا جس نے کیا کہا؟ ربنا اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور ڈٹ کے بیٹھا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، لوگ آج بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنے مزاج بدل لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے نقش بندیوں کے بابا بزرگ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بادشاہ اکبر وہاں موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بادشاہی نظام تھا، اور یہ جتنے بھی مغلیہ خاندان کے بادشاہ تھے ان کے یہاں ایک ہی بات ہوتی تھی، 7 تلوار پڑی ہوتی تھی۔ جو ان کے دربار میں کھڑے ہو کے ان کے مزاج کے خلاف بات کرتا تھا، ان کا ایک ہی علاج تلوار اٹھاؤ اور اس کا یہیں پہ دربار میں سر اڑا دو، تاکہ قوم کو پتہ چلے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ بادشاہ اکبر بادشاہ بیٹھا ہے،
اور جناب اس نے سر فرقے کے ہر گروہ کے لوگوں کو بلایا، ایون یہاں پہ ہندوؤں، سکھوں اور یہودیوں، عیسائیوں کو سب کو بلایا، اور اس نے کہا جناب ایک نیا دین بنایا جائے جو سب کے لیے قابل عمل ہو۔ دین الہی اس کا نام دینے لگے دین الہی، ہم دین الہی لانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تحریک تھی۔ بڑے لوگ تھے جو زر خرید ہوتے ہیں، جو درباروں میں جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے تمہیں جو شخص نظر آئے جو بادشاہوں کے درباروں میں جائے، فرمایا اس کے علم پر یقین کر۔ یہ اللہ والوں کے مزاج بڑے اور ہوتے ہیں، یہ ان کے دروں پہ نہیں جاتے، یہ ان کے در پہ آتے ہیں۔ یہی فرق ہے اللہ والوں کا۔ اللہ کا ولی کبھی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں جاتا، دنیا دار ان کے دروازوں پہ آ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے طاقتور ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا والے ان کے در پہ آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، میڈیا پہ، ویسے بھی علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بھی ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے اور گورنر بنتا ہے تو علم اٹھانے کے بعد کدھر آتا ہے؟ داتا صاحب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور آ کے وہاں کھڑے ہو کے بڑے احترام کے ساتھ آ کے آپ کی قبر انور کو غسل دیتا ہے، ادب کے ساتھ ننگے پاؤں، سارے منصب عہدے اترے ہوتے ہیں، سارے اس کے ستارے اترے ہوتے ہیں، سر پہ ایک فقیرانہ ٹوپی ہوتی ہے، اور آ کے وہاں پر ان فقیر آدمی کے در پہ کھڑا ہے۔ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اس لیے آج اس کو مقام دیا ہے، بادشاہوں کے سارے دنیا دار بادشاہ در پہ پڑے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو بڑے بادشاہ کے دربار میں جھکا دیا۔ بات عرض کر رہا تھا مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہاں پہ جناب سارے لوگ آ گئے، وہ پیسے ان کے پاس تھے، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو پیسہ دے دیا، وہ سارے تیار ہو گئے، جی بالکل یہ دین الہی ہونا چاہیے جو سب کو قبول ہو اور سب کے لیے قابل قبول ہو۔ وہاں پر ایک درویش کھڑا ہو گیا، ایک فقیر کھڑا ہو گیا، ایک اللہ والا کھڑا ہو گیا، جس نے کیا کہا تھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا تھا رب اللہ ہے، اب ڈٹنے کی بات آئی۔ ایک جوان، ایک بزرگ بابا کھڑا ہو گیا، کہا اوے اکبر تو آج نیا دین لانے والا ہے؟ جب قرآن میں آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، اب تجھے کس نے اجازت دی کہ تو نیا دین بنائے گا؟ میرا وہی دین ہے جو محمد عربی کا دین ہے۔ وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے، بادشاہ حیران ہوا، اس نے دیکھا علماء کی طرف جو وہاں درباری مولوی بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھا، کبھی اپنے منصب کی طرف دیکھا، کبھی جلاد کی طرف دیکھا، اور ڈرانا چاہا اس مرد فقیر کو۔ آپ نے کہا تو جلاد کی طرف دیکھ یا تلوار کی طرف دیکھ، تیرے پاس یہ تلوار ہے، ہمارے پاس حق کی تلوار ہے۔ فرمایا تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ آج بادشاہی، یہ روب دبدبا میرے اوپر غالب آ جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، ہمارے شجرے بڑے پیچھے ملتے ہیں، ہمارے شجرے جا کر ابو بکر سے ملتے ہیں، ہمارے شجرے فاروق اعظم سے ملتے ہیں، اور وہ تھے کہ جب بھی مقام آیا اسلام کو قائم رکھنے اور اسلام کو نافذ کرنے کی بات آئی، فاروق اعظم نے تو کبھی میان میں تلوار کو نہیں رکھا تھا، اور کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گئے تھے اور فتح کر کے کہا تھا طاقت ان بادشاہوں کی نہیں ہے، طاقت میرے اسلام کی ہے۔ پاکستان پاکستان علی مرتبہ سامعین، یہ میں نے ایک جھلک رکھی ہے، یہ ایک معاملہ رکھا ہے، میں کس اللہ کے اس بندے کی آپ کو بات سناؤں۔ لوگ آج الجھتے پھرتے ہیں، یہ جی ولیوں کو ماننا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں تم مانو نہ مانو، ہماری یہ بات نہیں ہے، ہم تو قرآن سنا رہے ہیں۔ ہاں ہم تو قرآن سنا رہے ہیں، ہاں یہ ضرور کہیں گے جو قرآن کہتا ہے وہ سن لیجیے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کی شان کوئی بندہ بھی کسی بندے کی شان بنا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ اگر بندے کی عزت بناتے تو پھر دنیا میں بادشاہ جو تھے ان کے چیلے چمچے ہی انہیں کی عزت دے دیتے، نہیں، عزت پھر کسی اور کی ہوتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا، خلیفہ تھا جناب مروان، گیا حج کرنے، حضور زین العابدین کا وہ زمانہ تھا، تو بادشاہ تھا، اس کو فخر تھا کہ پورے عرب و عجم کا میں بادشاہ ہوں، اور گیا تو ظاہر ہے جب حرم میں جاتے ہیں وہاں تو کوئی بادشاہ نہیں ہے نا، وہاں تو سارے فقیر ہیں،
جب گئے تو طواف میں اس نے کہا یار میں بادشاہ ہوں، کوئی میرا راستہ چھوڑے گا، کوئی مجھے جگہ دے گا، میں جناب جاؤں گا بوسہ دوں گا، حجر اسود کو میرے لیے راستہ چھوڑا جائے گا، کچھ بھی نہ ہوا۔ معمول میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا، ادھر سے حضرت حضور سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ادھر سے آپ تشریف لے آئے۔ حضرت زین العابدین جو ہی تشریف لے آئے نا تو جناب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے راستے چھوڑ دیے، راستے بنا دیے، لوگ جناب دوڑتے دوڑتے حضور زین العابدین کی طرف چلے گئے۔ اب یہ پیچھے کھڑا ہے وہاں منہ اٹھا کے، اور وہاں پہ فرزدق ایک بڑا درباری شاعر تھا جو اس کے دربار میں ہوتا تھا، فرزدق اس کا نام ہے، اس سے توہین کے لہجے میں پوچھنے لگا، پتا تھا یہ زین العابدین ہے، علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، پتا تھا، لیکن ابھی بادشاہی وہ گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ پوچھا یہ کون شخص آیا ہے جس کے لیے لوگوں نے طواف کے درمیان راستے بنا دیے ہیں اور کعبے میں اور حجر اسود کی طرف راستہ خالی چھوڑ دیا ہے، یہ کون آیا ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا اے فرزدق کہ اب آج فرزدق کی تقدیر بدلنے کا بھی دن آ گیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سن، ساری عمر میں نے تیرے قصیدے پڑھے ہیں، لیکن آج یہ منظر نامہ دیکھ کر میں سمجھ گیا ہوں بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ یہ فقیر ہے جو آیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، آپ نے اس فرزدق بولا، اس نے کہا بس تیری تعریف میں جتنے شعر کہنے تھے کہہ لیے، آج کے بعد اب تیری تعریف میں ایک شعر بھی نہیں کہوں گا۔ اور فوراً وہاں پہ آپ نے شاعری شروع کر دی، فرمایا یہ وہ نوجوان ہے یعلمہ البطحاء، جسے بطحاء کی وادیاں بھی جانتی ہیں، جسے کعبہ بھی جانتا ہے، جسے حجر اسود بھی جانتا ہے، اور تجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ وہ زین العابدین ہے جسے خود خدا کا گھر بھی جانتا ہے۔ زین العابدین یہ فقیروں کے مزاج ہیں۔ اس کے آگے اولاد کی بات سن لیجئے، حضور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ ہے اور خلیفہ ہے مستنجد باللہ، وہ آیا اور جناب آ کر بڑا، اس وقت چونکہ خطبہ جو ہوتا تھا وہ بادشاہ دیتا تھا، جامع مسجد بادشاہ کی ہوتی تھی، وہاں پر آتے تھے، اور جو ہی وہ آیا کسی نے کوئی خیال نہیں کیا، آیا آرام سے بیٹھ گیا۔ حضور غوث پاک خطبہ دے رہے تھے، اچانک حضور غوث پاک کو چھینک آئی، جب چھینک آئی تو آپ نے آرام سے پڑھا الحمدللہ، تو جتنا ہزاروں کا مجمع تھا مجمع سے آواز آنے لگی یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ وہ جناب پوری جامع مسجد بغداد میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ جب خطبہ ختم ہوا اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا مجھے عبد القادر سے ملاقات کرواؤ۔ گئے حضور عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اور جا کر ملاقات کرتے ہوئے بات کیا کہتا ہے، کہتا ہے ایک سوال پوچھوں؟ کہا پوچھئے، جلدی پوچھ لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے لیے۔ اندازہ کیجیے ان کا مزاج دیکھیے بے نیازی کا، یہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ آپ نے فرمایا جلدی پوچھئے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا جی آپ کے لیے وقت نہیں ہے، بادشاہ کے لیے قرآن میں تو، وہ بھی بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے، کہا جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے بادشاہوں کی، تو بادشاہ کی اطاعت کرنا تو قرآن میں واجب ہے۔ آپ نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پہلے اطاعت کر اللہ کی، پھر اطاعت کر رسول کی، پھر وقت بچ جائے اطاعت کر بادشاہ کی، پہلے دونوں کی اطاعت کر لوں، فارغ ہوا تیری بھی مان لوں گا۔ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ کہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، چھینکیں سب کو آتی ہیں، چھینک مجھے بھی آتی ہے، ہم آئے بھی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، آپ کو ایک چھینک آئی اور عالم یہ ہوا کہ ہزاروں کے مجمع نے سب کو چھوڑ کے آوازیں بلند کر دیں یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے، یہ جنہوں نے کی ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ کہا مجھے تو نہیں پتا، نہ میں نے کہا ہے کہ میں نے چھینک لی ہے تو اونچا بولو۔ فرمایا میں نے تو آج تک کبھی خطبے میں یہ بات نہیں کی، یہ تو لوگوں سے پوچھا جائے۔ کہا اچھا لوگوں کے پاس پھر جائیں گے اگلے جمعے پہ۔ کہا ٹھیک ہے اگلے جمعے دربار پہ آ جائیے اور ممبر پہ تمہیں میں وقت دوں گا، بادشاہ کی بات سن لو۔ اگلا جمعہ آیا، حضور غوث پاک نے اعلان کیا، فرمایا تمہارا بادشاہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ بلایا، کہا آؤ بات کرو۔ بات کی، اس نے وہی سوال دہرایا تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے عبد القادر کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے، تیری بادشاہی اور تیری حکومت تو ڈنڈے کے زور پر بس ظاہر پر ہے،
دل میں تو شاید ہمیں تمہیں گالیاں بھی نکالتے ہیں، تمہیں برا بھی کرتے ہیں، لیکن عبد القادر وہ ہے جو ہمارے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ بتاؤ حکومت وہ ہوتی ہے جو ڈنڈے کے زور پہ ہو یا حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں پہ ہو؟ حکومت وہ ہے جو دلوں پر چلے۔ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک کا ایک واقعہ میں نے کر دیا۔ اب یہ ذرا میں وضاحت کر دوں، حضرت داتا صاحب علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے، ہاں جی یہ حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں، اور ماشاءاللہ حسنی حسینی سید ہے، آل رسول ہیں، اور آپ کا براہ راست جو تعلق ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ہے۔ آپ کی شخصیت کی طرف آ جائیے، جو میں نے عرض کیا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ بھی مرد فقیر، مرد درویش آئے اور آ کر یہاں دریا کے کنارے، راوی کے کنارے ایک جھونپڑی ڈال کر بیٹھ گئے جس کٹیا میں کچھ نہیں ہے۔ ایک قرآن پاک کا نسخہ بتایا جاتا ہے تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تذکرۃ الحفاظ کے اندر، ایک جھونپڑی میں ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے، ایک کھجور کا مصلہ ہے، اور ایک آپ کی گدری مبارک ہے وہ بھی بڑی پرانی، اور اس کے بعد ایک ہی آپ کا لباس ہے، اور ایک مٹی کا ایک مٹکا ہے جس سے وضو بھی فرما لیتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے اس سے پانی بھی پی لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل پراپرٹی ہے سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس کٹیا میں بیٹھنے والا، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو کٹیا میں بیٹھنے والے فقیر کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ تشریف لے آئے، ایک دن بڑے دنوں کے بعد آپ نے کہا چلیں دریا کے کنارے ذرا آگے نیچے جا کر بھی دیکھتے ہیں کیا مناظر ہیں۔ دیکھا لوگ جانور چرا رہے ہیں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، ظاہر ہے یہ چٹیل میدان تھے، تب یہ جنگل ہوا کرتا تھا۔ یہ میں ایک دن تاریخ لاہور کی پڑھ رہا تھا تو جہاں یہ میانی شریف کا قبرستان ہے یہاں بہت بڑا جنگل ہوتا تھا۔ یہاں قبرستان بھی اسی لیے بنا کہ یہاں بہت بڑا جنگل تھا۔ یہ میانی شریف والا جو قبرستان ہے یہ میں کوئی 1722 کی بات کر رہا ہوں، تاریخ لاہور میں یہ لکھا ہے کہ یہ جہاں بہت بڑا جنگل ہوتا تھا اور لوگ یہاں سے ڈر کے گزرتے ہوتے تھے، تو یہاں انہوں نے کہا جناب اس کو چونکہ بڑی سائڈ پہ جگہ ہے، بہت دور جگہ ہے، یہاں قبرستان ہی بنا دو، تو یہ قبرستان بنا دیا گیا جو آج شہر کا بالکل درمیان میں ہے۔ یہ جنگل تھا، تو کہتے ہیں آپ نیچے گئے، لوگ جانور چرا رہے ہیں، تو ایک دو روایتیں ملتی ہیں، ایک شخص کا ذکر ہے اور ایک بڑھیا کا ذکر ہے کہ وہ آئے اور کہنے لگے جناب ہمارے یہاں پر ایک کچھ جوگی رہتے ہیں، ہندو جوگی ہیں، اور وہ ہمیں بڑا ڈراتا دھمکاتا ہے، اور جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو تو کہتا ہے ہم تمہارے جو جانور ہیں ان کے دودھ کے اندر خون جاری کر دیں گے، اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اگر اس کا حصہ نہ نکالیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے اس کے جادو کی وجہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے دودھ کی بجائے۔ حضور داتا صاحب علی اجمیری نے فرمایا اچھا اس سے ملاقات کروا دو۔ کہا جی وہ ملتا نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر انسانوں کو تو انسانوں سے ملنا چاہیے، نہیں ملتا تو چلیں جس سے ہم ملتے ہیں ہم اس سے بات کریں۔ اللہ اکبر، آپ کے الفاظ ہیں، جس سے ہم ملتے ہیں ہم اس سے بات کریں گے، لیکن یوں کرنا کہ آئندہ جب اب تمہیں وہ کہے نا کہ اگر تم نے میرا یہ کہا نہ مانا اور میرا یہ حصہ نہ نکالا وہ ہندو جوگی تو تمہارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آئے گا، تو اسے کہنا اچھا تو خون نکال کے دیکھ، ہم نے بھی ایک فقیر سے کہا ہوا ہے، ہم نے بھی ایک فقیر سے کہہ رکھا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ اپنی عبادات میں لگے رہے، تو روایات میں لکھا ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوا نا جی، آپ نے تہجد کے نوافل ادا کیے اور اس کے بعد اپنے مالک سے جو وہ مراقبہ کرتے تھے، یہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوگ کھولتے ہیں دیدار کے لیے، یہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آپ نے کچھ لمحہ کے لیے آنکھوں کو بند کیا، وہ باہر اتنے میں وہ لوگ بھی آ گئے، صبح وقت ہو گیا، باہر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا حضور وہ کل عرض کی تھی نا، تو آج وہ ہندو جوگی نے ہمیں وہی دھمکی لگا دی ہے۔ آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا ہم نے بات کر لی ہے اپنے مالک سے، جاؤ اسے کہو جو ہوتا ہے کر لے۔ فرمایا ہم نے اپنے مالک سے عرض کر دیا ہے،
آپ نے اپنے مالک سے کہا مولا بندے تیرے ہیں، نام تیرا لیتے ہیں، پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے، مولا دھمکی دیتا ہے غیر جو لا الہ الا اللہ کو مانتا نہیں ہے، مولا ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں، اس لا الہ الا اللہ کی عزت کا صدقہ اب خون نہیں دودھ ہی آئے۔ اور میں جاؤ اسے کہہ دو جو کرنا ہے کر لے۔ وہ گئے، اس نے کہا جناب لاؤ حصہ، اس نے کہا کوئی حصہ نہیں ہے، عورت کا ذکر بھی ہے مرد کا ذکر بھی، جو بات بھی ہم نے اصل بات سمجھ لی۔ اس نے کہا پھر دیکھ ابھی کیا ہوتا ہے، نکال دودھ، دودھ نہیں خون آئے گا۔ انہوں نے برتن اٹھایا اور اپنے جانوروں سے دودھ اس کے تھنوں سے نکالنا شروع کیا تو دودھ ہی آ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک تیری طاقت ہے اور ایک مرد فقیر کو عرض کیا تھا وہ جو کٹیا میں رہتا ہے، کہا اس سے مجھے ملواؤ۔ انہوں نے کہا آؤ مل لو۔ آیا اور آ کے پوچھا، دیکھتا رہا، دیر تک بیٹھا۔ آپ نے کہا اچھا ملتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ فارغ ہوئے، کہا جی بتاؤ، کہا جی آپ نے کیا کیا؟ آپ تو آج سارا آپ نے جو جادو تھا، طاقت تھی، آپ نے خواب میں ملا دی۔ ہماری تو ساری جو وید تھی میں نے ساری وید پڑھ ڈالی اور میں نے گرنتھ کو بھی پڑھ ڈالا، لیکن پھر بھی اثر نہ ہوا۔ بتاؤ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے کہا میں نے تو کچھ اور نہیں پڑھا تھا، میں نے تو صرف پڑھا تھا قل هو اللہ احد۔ کہا میں نے تو کوئی اور نہیں پڑھا تھا، میں نے تو پڑھا تھا قل هو اللہ احد۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہم اقرار کرتے ہیں نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے جب سے مالک کو اکیلا مالک مان رکھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کہا ہم نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، کوئی اور کچھ نہیں کیا، ہم نے تو بس مالک سے کہا ہے مالک تیرے بندے ہیں، غیر آ کے ہمیں وید و گرنتھ کی دھمکیاں دیتا ہے، ہم تجھے مانتے ہیں، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا اسی کو مانا ہے۔ جب اس نے کہا وہ مالک کیا ہے؟ فرمایا وہی مالک ہے جو تیرے جادو کو ناکام کر دیتا۔ اب اس کے مقدر بدلنے کا وقت آ گیا تھا، گرا علی حجویری کے قدموں میں، کہا جس علم کی اتنی طاقت ہو اور جس رب کی اتنی طاقت ہو کہ میری ساری زندگی کی محنت ایک لفظ قل هو اللہ سے ختم ہو جائے، میں بھی انہیں ختم کر کے قل هو اللہ میں آ جاتا ہوں۔ یہ تعلیمات ہیں ان درویشوں کی۔ ابھی میں کشف المحجوب شریف میں آپ کے اقوال پڑھ رہا تھا۔ کشف المحجوب بھی کیا کمال کتاب ہے، چونکہ مشکل بڑی ہے، اصل تو یہ فارسی میں ہے، اب اردو ترجمے بھی آ گئے ہیں، لیکن اردو ترجمہ بھی اس کا سیکھنا پڑھنا بڑا مشکل ہے، ایک ایک لفظ پر کئی کئی لیکچر ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک بات فرمائی، فرمایا اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے خاموشی کو اختیار رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ کا بندہ اپنے لیے خاموشی کو اختیار رکھتا ہے، اور فرمایا وہ جب بھی بات کرتا ہے تو صرف اپنے مالک کی بات کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور یہ مسلمانوں بڑی نصیحت ہے، کشف المحجوب کا یہ بڑا تحفہ ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوشش کرو زبان تب ہی کھلے جب خیر کے لیے کھلے۔ فقیر کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، فقیر کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک ہی جملہ۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ اللہ اکبر فرمایا کرتے ہوتے تھے، ایک بندہ تھا نا وہ پھیری والے جیسے آواز لگاتے ہیں، یہ سنگترے، اس نے کہا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ بابا اٹھا رونے لگا، کہا یار دوبارہ کہے، بابا میں تو پھیری لا رہا ہوں، کہا نہیں ایک درم لینا دوبارہ کہے۔ اس نے کہا اچھے سنگترے، اس نے کہا پھر کہے، پھر پیسے دیے۔ وہ پھیری والا حیران کہتا 40 سال میں سودا بیچتے سنگترے بیچتے ہو گیا، آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی صرف میری بولی پہ پیسے دے، سنگترے خرید کے پیسے دیتے ہیں۔ یہ بابا پہلی دفعہ آیا جو کہہ رہا ہے یار تو بس بولی لگائی جا اور مجھ سے پیسے لیے جا، میں نے لینے نہیں ہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، حیران ہوا۔ چوتھی بار جب کہا پیسے ختم ہو گئے، نیچے بے ہوش ہو کے گرے، وہ وہیں پہ پھیری والا کھڑا رہا۔ جب اٹھا کہا بابا جی آج زندگی میں پہلی بار یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا یار تو جو بات کر رہا تھا بات بڑی کمال کی تھی کہ اچھے سنگ ترے، تو سنگترے کہہ رہا تھا نا، میں سمجھ رہا تھا اچھے سنگ ترے، جن کے سنگ اچھے ہوتے ہیں وہ تر جاتے ہیں۔ یہ فقیر ایک لفظ کو ہی بس پکڑتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے جو ساری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات میری یاد رکھ لو، کشف المحجوب میں آپ فرما رہے ہیں
زبان تمہاری کھلے تو صرف خیر کے لیے کھلے، اگر خیر کے لیے نہیں زبان کھول سکتے ہو تو فرمایا پھر خاموشی اختیار کرو۔ بتاؤ پورا اسلام نہیں آ گیا اس ایک جملے کے اندر؟ پورا اسلام آ گیا۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا کل خیر او لیصمت، فرمایا سرکار نے بات کرو تو اچھی کرو وگرنہ چپ رہو۔ فرمایا تمہاری یہ زبان کی باتوں کی وجہ سے میری امت کا بڑا حصہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اور ہماری سب سے زیادہ فساد اس معاشرے کا کس بنیاد پر ہے؟ اس زبان کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں نا لوگ، ہمارے راوی کی یہ مشہور مثال ہے، زبان تخت پہ بھی بٹھاتی ہے جوتے بھی مرواتی ہے۔ یہ زبان آج کس خطبہ تعلیمات علی حجویری میں آج ایک یہ بات پلے باندھ کے جانا، شاید یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، اچھا نہیں بول سکتے۔ اور آخر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو ربائی ہے وہ پڑھنی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم سب کی حاضری عرس حضور داتا صاحب میں قبول ہو جائے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، وما علینا الا البلاغ۔